This is breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. جی السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون راجپوت۔ فرینڈز، ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے۔ اچھا، تمام لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، بٹ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، بیسیکلی ساری گیم ہے کیا۔ اور یہ آپریشن فیری جس کو امریکنز نے جس کو نام دیا آپریشن فیری کا، اس کے پیچھے در حقیقت ہے کیا، مسئلہ مسائل جو بھی آپ کہہ لیں، اصل ریالٹی آپ کو صرف اور صرف اس ویڈیو پہ ملے گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جسٹ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ریالٹی بیس جو آپ کو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں۔ اچھا فرینڈز، ہوا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو نہیں پتا، جو نئے آنے والے ان دوستوں کو بتا دوں کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے، بیسیکلی اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا اس کے پیچھے محرکات کیا۔ فرینڈز، یہ چلے جائیں تو پہلے نمبر پہ تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ بیسیکلی خیر و شر کی جنگ ہے۔ جس طرح ازل سے لے کے ابد تک یہ خیر و شر کی جنگ شروع ہوئی اور رہے گی، اس طرح یہ جو جنگ ہے یہ خیر و شر کی جنگ ہے۔ ایران میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے معاشی حالات موسٹلی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ، خاص طور پہ جو جتنی بھی جنگ وارز ہوئی ہیں اس میں ایران میں، اسرائیل کی اور ایران کی، تو ان کے حالات پہلے ہی اکانومی ان کی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، مزید ان کی اکانومی بیٹھ گئی۔ اب وہاں کے لوگوں کی اس میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا اور جس طرح کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دو جو ان کی ایجنسیاں ہیں بدنام زمانہ، CIA اور موساد، اسرائیل کی موساد اور امریکن CIA، انہوں نے اسرائیل میں ایک پورا اپنا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جو لوگ پیسہ لے کے، اور وہاں ہر دوسرا بندہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ان کا ہر دوسرا نہیں تو تیسرا بندہ ان کا ایجنٹ ہے ایران میں، اسرائیل موساد کا اور CIA۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے پتہ کرواتے ہیں کہ جو آیت علی خامنائی ہیں، جو سپریم لیڈر تھے، جو کہ شہید ہو چکے ہیں، کہ ان کی پوری ریکی کرواتے ہیں۔ بڑے عرصے سے ان کی ریکی جاری تھی اور اسی دوران یہ ایک کانفرنس کال کرتے ہیں سپریم لیڈر، جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ آگے ان کو پتا تھا کہ جنگ اب سٹارٹ ہونے والی ہے۔ تو وہ جس جگہ پہ یہ سارا کانفرنس کرتے ہیں وہاں پہلے ہی CIA اور موساد کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ حملہ انہوں نے کرنا تھا CIA اور موساد نے، مگر یہ حملہ انہوں نے لیٹ کرنا تھا اور اس سے پہلے ان کو پتہ چلا کہ یہ کانفرنس قبل از وقت، یعنی انہوں نے کال کر لی تو انہوں نے اسی وقت وہاں پہ ٹارگٹ کیا۔ اور یہ اس طرح سمجھ لیں آپ کہ تہران کی بالکل ان کا جو کیپٹل ہے، اور بالخصوص تہران میں بیگز میں ڈالر لے کے گھوم رہے ہیں، جس طرح بڑے بیگز ہوتے ہیں ڈالرز، اس میں لے کے گھوم رہے ہیں موساد اور CIA کے ایجنٹس۔ یہ میں آپ کو محاورتاً نہیں حقیقتاً بتا رہا ہوں، کہیں پہ بھی وہ اس کو ڈالر شو کرتے ہیں۔ اور میر جعفر میر صادق آپ کو پتا کہ ہر دور میں ہوتے ہیں، اور یہاں تو ایک لمبی تعداد ہے، تو انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا، اور آیت علی خامنائی جو سپریم لیڈر تھے وہ شہید ہو گئے۔ اصل میں جو ایران، آپ سوچتے ہوں گے کہ کیوں امریکہ ایسا کرتا ہے کہ ایران پہ کیوں پیچھے پڑ چکے ہیں اسرائیل اور امریکہ بالخصوص۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اسرائیل اور امریکہ بیسیکلی ایک ہی، آپ کہہ لیں ایک ہی چیز ہے دونوں، کیونکہ اس کے جتنے بھی آپ ان کی فنڈنگ جو ہوتی ہے اپنا امریکہ میں یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کے پیچھے یہودی ہیں، اور یہودیوں کا گڑھ آپ کو پتہ اسرائیل ہے۔ تو امریکہ اور اسرائیل کو آپ تقریباً سیم ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ تو ان کو صرف یہی ہے کہ جو میں نے بتایا کہ یہ بیسیکلی جنگ جو شروع ہوئی تھی خیر و شر کی، جو حضرت آدم کے دور کے بعد سے سٹارٹ ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس میں بھی دور میں بھی یہ سارا جو ہے عہد میں ان کے یہ جو بھی آپ نے جتنا بھی ہمارا اسلام نے ہمیں بتایا قرآن پاک کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، قرآن پاک میں واضح طور پہ ہے کہ یہودی کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ۔ اچھا، اب اس میں ہوتا گیا ہے کہ یہ ان کا ایک ہی بات ہے کہ جی ایٹمی طاقت، جسے کہتے ہیں نا ہماری سادہ لفظوں میں چاچا خام خام، کہ صرف اور صرف ہم ایٹمی طاقت ہیں، یہ ایٹم طاقت ہم ہی رہیں، جوہری پروگرام صرف ہم چلائیں، ہمارا پرامن ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حق نہیں رکھتا۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بدماشی، دھونس اور علاقے کا اپنے آپ کو، جس طرح کہتے ہیں نا کسی ایریے میں کوئی بدماش ہوتا ہے، تو اس پوری دنیا میں جو بدماشی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل۔ یعنی ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ
مثلاً کیا آپ کیوں ایٹمی طاقت ہیں، آپ نے کیوں جوہری پروگرام سٹارٹ کیا؟ اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ، اگر آپ اس کو جنرل لیول پہ دیکھیں تو ایک بندہ یہ کام خود کر رہا ہے اور دوسرے کو وہ منع کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلم ملک ہے. اصل میں ان کو مسئلہ صرف مسلمانوں سے ہے، اور سب سے زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میر جعفر، میر صادق ہمارے مسلمانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ سعودیہ، ترکی، آپ نے سعودیہ، کویت، بحرین، دبئی، جارڈن، ان سب نے امریکنز کو وہاں پہ ایئر بیسز اپنی ساری جو دی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کے اڈے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہمارے جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو مروا رہے ہیں. تو یہ بیسکلی جو جنگ آپ سمجھیں، یہ جنگ جو ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز پہ قبضہ کرنا ہے کچھ، نو، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ ہے. یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ وار ہمیشہ سے صرف آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی قدم اٹھائیں اپنے ڈیفینڈ میں تو مسلم فوبیا اور مسلمان دہشت گرد اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں باتیں بتائی جاتی ہیں. اب ہوا کیا جی، یہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایران نے فوراً بڑا زبردست قسم کا جواب دیا، اور سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ ایران نے سب سے پہلے ان کا بحرین کے اندر ابراہیم لنکن کے نام سے ان کا ایک بحری بیڑا ہے. بحری بیڑا جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ ایک سمندر کے اندر بہت بڑا ایک ان کا شپ، یعنی بہت ہی دیو کامت شپ ہوتا ہے. اس کے اوپر ٹوٹل ان کے جو فلائی کرنے ہوتے ہیں، ان کے طیارے، ان کے جتنے بھی راکٹس، اپنا طیارے جتنے بھی ہیں، یہ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں سے پھر یہ فلائی کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے لیا ہوا تھا بحرین میں، اس کا نام ہے ابراہیم لنکن. اس کو تباہ کر دیا گیا. تباہ سے مراد یہ کہ 100% نہیں، برحال اس کا وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. سیکنڈ جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے دبئی میں جہاں پہ ان کے اڈے تھے امریکنز کے، آپ کہہ لیں ان کی بیسیں تھیں یا ان کے رہائش پذیر تھے، پہلی دفعہ دبئی میں اتنا خطرناک ہسٹری میں اتنا زبردست حملہ کیا ایران نے. دوسرا اس سے سب سے جو بڑا ان کا ہے، قطر میں العبید اس کو کہتے ہیں ایئر بیس، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا، اس پہ بھی حملہ کیا گیا. اسی طرح جارڈن میں، اس طرح سعودی عربیہ میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنے ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں، میں دوبارہ لے لیتا ہوں: قطر، بحرین، جارڈن، دبئی، سعودی عربیہ، کویت، یہ سارے مسلم ہیں. بتائیں، یہ سارے مسلمان ہیں کہ جو یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ ان کی جو عرب، جو عیاش، جتنے بھی عرب عیاش ہیں، یہ بالخصوص میں بتا رہا ہوں دبئی کے، یہ اپنی موت کو بھول گئے. انہوں نے مرنا نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو جا کے منہ نہیں دکھانا. یہ بیسیکلی خیر و شر کی جنگ. اصول تو یہ کہ سب کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہمارے ملک پاکستان سمیت ہم سب کو ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. مگر ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگی جسٹ اتنی ہے، اس کے بعد شاید ہم نے اللہ سے نعوذ باللہ استغفار نہیں ملنا اور اللہ کو جواب نہیں دینا. تو یہ بیسیکلی جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل میں یہ ان کا جو مین مسئلہ ہے اسرائیل اور امریکہ کا، وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. وہ یہ ڈرتے ہیں کہ کبھی بھی مسلمان ایک ہو گئے تو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ ہونے، ہماری جو اجارہ داری ہے، جو ہم بدماش بنے ہوئے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی. اور ایران واحد ہے، میں ایران کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس نے ایز اے مسلم صحیح کوشش کی ہے، جواب دیا. اور بٹ یہ ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ان کو الٹا ایران کا ساتھ دینا چاہیے. کہ پہلے بھی یہ گھٹیا حرکتیں تو کرتے ہیں. انہوں نے اٹیک کیا بچوں کے اسکول پہ، حالانکہ کہتے ہیں کہ جنگ میں ہمیشہ بچوں اور عورتوں کو معافی دے دی جاتی ہے. انہوں نے اٹیک کیا بچوں کے اسکول پہ ایران میں. اس میں کم از کم، جہاں میری اطلاعات کے مطابق، کوئی 70 سے 100 یعنی کہ 70 to 100 بچے شہید ہو چکے ہیں. کیا یہ بچوں کی آہو پکار، یہ جو بھی ان بچوں کی بدوائیں ہوگی، یقین کریں صرف آپ امریکہ یا اسرائیل کے لیے نہیں، سب سے پہلے اس کو مسلمانوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا. بالخصوص پاکستان سمیت، سعودی عرب سمیت، جہاں جہاں پہ بھی کوئی بھی لوگ اگر امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں. رجیم چینج مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک گھر ہے، اس گھر کا جو سربراہ ہے، آپ کا کوئی ہمسایہ ہوگا، اس کو پتہ ہے نا کہ اس نے اپنی فیملی کو کس طرح دیکھ بھال کرنی، کس طرح پالنا ہے. اب ایک ہمسایہ اٹھے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کا ہم مذہب بھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا اس سے تعلق بھی نہیں بنتا، اور وہ آپ کو آ کے کہے کہ نہیں جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کے اس گھر کو میں چلاؤں گا. تو یہ کتنی مذاکرہ خیز بات ہے، کتنا ایک جوک سمجھ لیں. اور یہی جوک اس وقت امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے اندر ان کے معاملات میں ہر جگہ پہ یہ لوگ لات اڑاتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل ہر جگہ پہ لات اڑاتے ہیں.
اب وہ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جتنے بھی ان کے لیڈر تھے 5-6 تو شہید ہو گئے جو مین لیڈر تھے، اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تھوڑے سے لیڈر رہ بھی گئے ہیں ان کو بھی بالکل جو مخلص ہیں اپنا شہید کر دیا جائے، اور اس کے بعد عوام میں جو ان کے من پسند لوگ ہیں ان کو لایا جائے. ان کو لانے کے بعد ان سے صرف ایک ہی کام کیا جائے کہ جی آپ نے جوہری ایٹمی طاقت پہ کام نہیں کرنا، آپ نے جوہری یا پروگرام ختم کر دینا، یا اس کو ڈسکنٹینیو کریں یا بالکل اس کو ختم کر دیں. یعنی ان کا مین جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ کل کلا کا کوئی ہمارے سامنے نہ کھڑا ہو، آ کے کوئی مسلم ملک ہمارے سامنے نہ کھڑا ہو. اچھا، انہوں نے پہلے بھی کوشش کی، انہوں نے 2003 میں ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو کارٹون نما شخصیت ہے، یہ یہی کہتا ہے کہ جی آپ اپنا عوام کو، یہ کہتا ہے ایرانی عوام کو مخاطب ہو کے کہ جی آپ لوگ اپنے حق کو پہچانیں، آپ ان لیڈروں کی بات نہ مانیں، بھی آپ ہوتے کون ہیں کسی کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنے والے. اچھا، پھر وہ عوام کو یہ دیتے ہیں، یہ ابھی سے یہ کام نہیں کر رہے، یہ اسرائیل اور یہودیوں کا یہ جب دیکھتے ہیں کوئی زبردست قسم کا اسلامی لیڈر اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے آ کے ان کے خلاف قدم اٹھائے ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے 2003 میں صدام حسین کے ساتھ جو کیا، اس کو پھانسی دی. کہاں تھے ہمارے سارے مسلم؟ صرف کیا اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور ان کے خلاف بات کی. اس کے بعد سیکنڈلی آپ آ جائیں تو معمر قذافی 2011 میں لیبیا کے وہ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کیا. تیسرا یہ اب ایران میں 2026 میں آیت اللہ خامنائی، اور اس کے درمیان پتہ نہیں کتنے لیڈر انہوں نے اسلام کے شہید کیے صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام کو فالو کرتے تھے، وہ اسلامی طور طریقے سے وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. ان کا صرف فرینڈز مدعا میں نے آپ کو بتا دیا، صرف یہی ہے کہ اسلام کبھی بھی اسلام کا بول بالا نہ ہو. یہ یہودوں اور نصارہ اور یہ مسلمانوں کی جنگ، یہ آپ سمجھ لیں، یہ جو سٹارٹ میں تھی اینڈ تک چلنی ہے. ہم لوگوں کو اللہ کو جواب دینا ہے اور ان کو پہچانے. یہ وہی یہودی ہیں، یہ وہی تمام لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا. یہ ان کی صرف شکلیں چینج ہوئی ہیں، یہ وہی ہیں، ان کو پہچانے. یہ وہی فرعون، یزید، نمرود کی اولاد میں سے ہیں سارے. تو آپ ان کو پہچانیں، اور ہم سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. ابھی جو مجھے تازہ خبر ملی ہے کہ ایران کی ایک بہت بڑی زبردست قسم کی کامیابی جس نے میرا دل خوش کر دیا، کویت کے اندر جو امریکن سے ان کی ایئر بیس تھی ہے جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے، ابھی اس کو تباہ کر دیا گیا، اور بڑے زبردست طریقے سے اس پہ حلہ بول کے اس کو تباہ کر دیا گیا. اب ہمیں چاہیے یہ کہ ہم جتنے بھی اس کو ایران کو بالخصوص کہ، اور پاکستان کو چاہیے کہ ایران کا ساتھ دے، اور ایران کو چاہیے کہ وہ روس اور چین کے نزدیک ہو جائے جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا جو ویل وشر ہے وہ چین اور روس ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو اب ایران کو، اور انشاءاللہ وہ یقیناً ایسا کریں گے، اور سپورٹ بھی انہی کی طرف سے. ان کی سب سے بڑی سپورٹ تو ان کو اللہ کی ہے. تو ابھی امریکہ کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل. کیونکہ جو سپر پاور جسے کہتے ہیں، اگر امریکہ کہتا ہے کہ میں سپر پاور تو نو، سپر پاور صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے. اور اب ہمیں جواب دینا پڑے گا. جو اب ایران میں بچے شہید ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں سب ہمیں روز قیامت ہمیں اللہ کے آگے اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، عیاش، ان کو ہوش کے ناخن لے، اور انہیں پتہ ہو کہ ہماری زندگی بہت کم ہے، اور ہم نے جا کے اس کا بڑا سختی سے ہم سے جواب ہونا ہے. اللہ حافظ.